سب سے پہلی بات پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بانی چیئرمین جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہماری پارٹی کسی صورت بھی پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلنے سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پہیہ تیزی سے چلے اور کسی قسم کا بھی آئی ایم ایف کی فیسلٹی میں رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی، کیونکہ ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں۔ پر یہاں پہ یہ بات میں واضح کروں، جس طرح کہ مزمل صاحب نے بات کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس وقت میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ایک شرط ضرور تھی کہ الیکشن صاف، شفاف اور پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت جو الیکشن ہوئے اس پہ دھاندلی نہیں، فارم 47 کے تحت دھاندلا ہوا ہے، اور ہمارے پاس اور ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ متعدد پریس کانفرنسز کر کے وہ سب ڈیٹیلز آپ ساتھیوں کے خواتین و حضرات، پریس میڈیا کے خواتین و حضرات کے سامنے وہ رکھے ہیں، اور ہم لوگ اسمبلیز میں بھی رکھیں گے۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ضرور ہے کہ جو قرضہ ملک کے اوپر یا چڑھایا جائے گا اس کا واپس دینا، وہ پاکستان کے ہر شہری کے اوپر وہ قرضہ چڑھتا ہے اور ہم لوگ قرضوئی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا شاہ خرچیاں کرے یہ کیئر ٹیکر حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت، غلط استعمال ان کا یہ لوگ کریں اور خمیازہ پاکستان کی عوام بھرے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور سمجھنا کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے کس لیے ہیں، کہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ اور ریفارم ایجنڈا کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو ریفارم کرنا صرف ایک مضبوط اور منتخب اور شفاف حکومت ہی کر سکتی ہے، نہ کہ ایک کمزور، نہ کہ ایک کرپٹ حکومت۔ یہ پی ڈی ایم 2 حکومت یا یہ جو اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں ایکسٹینشن، یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، جنہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا، یہ کسی قسم کا ریفارم پروسیس نہیں کر سکتے اور یہ پیسہ صحیح طرح استعمال نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے ہی 2 ادارے ہیں، آپ کا ایک فافین نیٹ ورک ہے اور دوسرا پتن، آپ کا یہ کولیشن ہے 38 مختلف آرگنائزیشنز کا، اور کولیشن 38 اس کو کہتے ہیں، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں اور ان کے پاس میتھڈالوجیز بھی موجود ہیں جس کے تحت ایک ٹائم فریم کے اندر یہ لوگ امیڈیٹلی جنرل الیکشن کا آڈٹ کریں اور یہ چیز ملک کے سامنے لائیں اور دنیا اور قوم کو یہ سامنے بتائیں کہ اس الیکشن میں کس طرح اور کہاں پہ دھاندلا ہوا تھا۔ یہ میں چاہتا ہوں، اور اب ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے۔ میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک میں ترقی ہو، پر جو قرضہ پاکستان کا لیا جاتا ہے وہ ریفارمز کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، نہ کہ وہ ہم پہ بوجھ بنے اور وہ شاہ خرچیاں میں استعمال ہو۔ بنیادی طور پہ جس وقت آپ آئی ایم ایف کا لون بیلنس آف سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، ورلڈ بینک کا سٹرکچرل ریفارمز کا، اور یہ اکٹھے چلتے ہیں، جو آپ ساتھی کور کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، اور ان ریفارمز کے لیے آپ کے بہت ڈیپ سیٹڈ ریفارمز ہوتے ہیں، آپ کا بالخصوص انرجی سیکٹر میں، آپ کا ایف بی آر میں، آپ کی اکانومی میں، جس کا ہمارے بھائی مزمل صاحب بھی آپ کو بھی بریف کر دیں گے، اور ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی گورننس سٹرکچر آپ اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں، اس کو آپ ریفارمز لا سکیں اور اس سے ملک کے لیے بہتری ہو، کیونکہ آئی ایم ایف آپ کا ایک آئی سی یو ہے، آپ کا ایمرجنسی روم ہے، آپ کو وہاں سے شفٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے ڈیپ سٹرکچرڈ ریفارمز کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا
جس کی ول آف دا پیپل ریفلیکٹ کرے. یہاں پہ ول آف دا پیپل پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ فارم 47 والے ایم این ایز جو وہاں پہ آئیں گے وہ فراڈیا ایم این ایز ہوں گے مسلم لیگ نون کے. ایک ضروری بات آپ ذہن میں خواتین و حضرات رکھیے گا, 6% گروتھ ریٹ سے اکانومی بڑھ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی حکومت میں. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ اکنامک سروے جو کہ مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم حکومت نے شائع کیا ہماری گورنمنٹ کے جانے کے بعد, اس کے بعد جو مسلم لیگ نون اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی, انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا اور انہوں نے زیرو نہیں منفی گروتھ ریٹ پہ, یعنی کہ معیشت کا حجم انہوں نے کم کیا بجائے بڑھانے کے. 6% کی رفتار سے ایک گاڑی آپ کی مطلب ایک بڑھ رہا تھا معیشت کا حجم, اس کو انہوں نے کم کر دیا. اور اس سال بھی آپ دیکھیں گے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو مطلب ہولی کھیلی ہے معیشت کے ساتھ, وہ آپ کے سامنے ابھی سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ. ایک منٹ یار. بہت اچھی بات ہے جی. انرجی سیکٹر میں جو ہمارے پاس ریکوریز تھی, ریکارڈ ریکوریز تھی اس وقت, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. تیسری اہم چیز, آپ کا بجلی کا یونٹ اس وقت 17 روپے یونٹ تھا, آج بجلی کا یونٹ 85 روپے یونٹ جا رہا ہے. آپ کی گیس کی لوڈ شیڈنگ اس وقت نہیں ہوتی تھی, آج آپ کی جا کے دیکھ لیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے ہمارے جو ڈیپ سیٹڈ ریفارمز تھے انرجی سیکٹر پہ, میں پوری پریس کانفرنس کر لوں گا. سرکولر ڈیٹ کا فلو ہم لوگ بالکل کم کر کے, ہم نے تقریباً 8-10 ارب روپے پہ ہم لوگ لے آئے تھے. فلو اس کا فلو بہاؤ جو ہے بالکل کم کر دیا تھا. آج وہ پھر تقریباً 40-45 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر گیا مہینے کا سرکولر ڈیٹ کا فلو. یہ تو ان کا حال ہے, اور ان سے وہ کنٹرول بھی نہیں ہو رہا اور مزید بڑھتا جا رہا ہے. اور آخری چیز, شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت سے یہ پوچھیں, بحیثیت منسٹر پاور میں نے ایف آئی اے کو لکھا تھا 45 ارب روپے کا فراڈ انہوں نے کیا تھا. وہ لیٹر میں نے لکھا تھا کیونکہ نندی پور کو انہوں نے اماؤنٹس ڈائیورٹ کی تھی. اور آخری چیز میری طرف سے, تین اپنا ہفتے کے دن 2 مارچ بن رہا ہے, 2 مارچ کو ہفتے کا دن جو ہے انشاءاللہ تعالی مرگیر پروٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف کرے گی اس دھاندلے کے خلاف جو کہ انہوں نے کیا ہے.